علم التعلیم سبق نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹ ایئر کلاس. توبہ کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں، یہ خود ایک مستقل عبادت ہے. توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو روح میں نکھار آتا ہے. اس لیے جو ہے عزیز طلبات، ہمیں کیا کرنا ہے، ہر وقت جو ہے استغفار کرتے رہنا ہے. جی عزیز طلبات، ہم علم التعلیم یعنی ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں، چیپٹر نمبر 1 تعلیم. آج ہم اس میں تیسرا سوال بیٹا ہم کریں گے. جو تیسرا جو ہمارا ہے یعنی صفحہ نمبر آپ کا ہے صفحہ نمبر 5. یہ سوال تعلیم کا دائرۂ عمل، صفحہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 6 پہ یہ سوال ہے بیٹا. اور یہ آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے آپ سے یہ کس طرح سے، دو طرح سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. تعلیم کے دائرۂ عمل کے حوالے سے مندرجہ ذیل کی وضاحت کیجیے، وقوفی، تاثراتی اور مہارتی. دوسرے آپ سے کیا پوچھا جا سکتا ہے کہ تعلیم کا دائرۂ عمل وقوفی، تاثراتی اور مہارتی تبدیلی کے حوالے سے بیان کریں، یا تعلیم کے دائرۂ عمل کی وضاحت کیجیے. اس طرح سے یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. جی بیٹا، تعلیم کا دائرۂ عمل ہے، تعلیم فرد کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہے، اسے حقائق سے آگاہ کرتی ہے، اس کے اخلاق، کردار، رویے کی اصلاح کرتی ہے اور اسے معاشرے کی عملی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے کامیاب شہری کا کردار ادا کرنے کے قابل بنا جاتی ہے. اب تعلیم کے ذریعے انسانی کردار میں درجہ ذیل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. اب تبدیلیاں جو ہیں عزیز طلبات کتنی قسم کی ہیں؟ 3 طرح کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں: وقوفی تبدیلیاں، تاثراتی تبدیلیاں اور مہارتی تبدیلیاں. جی عزیز طلبات، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وقوفی تبدیلیاں. جی عزیز طلبات، وقوفی تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ وقوفی تبدیلی سے مراد کسی فرد کی معلومات اور ثورات میں اضافہ ہونا ہے. یہ میں نے صفحہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر یہ جو ہے پیراگراف اس میں سے لیا ہوا ہے، اور مزید آسان لفظوں میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہی ہوں. وقوفی تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ کسی فرد کی معلومات اور ثورات میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا علم التعلیم جو ہے کہ کسی طالب علم کو جو ہے جان ڈیوی کی کتابوں کے نام سے واقفیت ہونا، اس کے کردار کی وقوفی تبدیلی ہے. تعلیمی عمل کے ذریعے طلبہ کو مختلف مضامین کے بارے میں بتائی گئی معلومات، تصورات اور نظریات جو ہیں وہ طلبہ کے فہم اور آگاہی سے تعلق رکھتے ہیں. اس آگاہی کے نتیجے میں ان میں وقوفی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. وقوفی تبدیلیاں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ انہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ کے جو ہے آپ کے سامنے جو پیراگراف بھی وہ کیا ہے کہ نئی نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، مختلف اشیاء کو پہچانتا ہے، اس کے متعلق معلومات کا ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے. کیا ہے طالب علم کیا کرتا ہے نا، حافظے کی مدد سے انہیں دوبارہ دہراتا ہے، اس کی تشریح و وضاحت کرتا ہے، اور اسے مختلف اجزاء کا باہمی تعلق معلوم کرتا ہے، اشیاء کو مجموعی حیثیت سے دیکھتا ہے اور مختلف مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے. اب عزیز طلبات اپنے رجسٹر پہ یہ نوٹ کرتے جائیں سوال. بیٹا کچھ چیزیں میں آپ کو مزید اس میں لکھواؤں گی، بولوں گی، تو آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو سوال کو لکھنے میں مزید آسانی ہو جائے. اب دیکھیں وقوفی تبدیلیوں کے اہم اجزاء جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، وہ آپ کو یہ لکھ لیں آپ بیٹا کہ فرد کا ماحول میں موجودہ اشیاء کی پہچان کرنا اور ان سے متعلق معلومات کو ذہن میں محفوظ کرنا. نمبر 2 پہ حافظے کی مدد سے ذہن میں موجودہ معلومات کو شعور میں لانا. نمبر 3 پہ حاصل شدہ معلومات اور تصورات کی وضاحت کرنا. نمبر 4 پہ معلومات اور تصورات کے اجزاء کا باہمی تعلق معلوم کرنا. نمبر 5 پہ اشیاء اور تصورات کو مجموعی حیثیت میں دیکھنا. جی عزیز طلبات، میں نے اسی پیراگراف میں سے یہ آپ کی میں نے سب ہیڈنگ بنا دی ہیں 5. آپ نے ان 5 کو آپ نے یہ تعریف لکھنے کے بعد اس 5 کو بھی اگر آپ پوائنٹ کو ایک ایک جو ہے اپنے اس میں لائن لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کا مزید جو ہے آپ کا جو ایک پیراگراف ہے وقوفی تبدیلیوں کے ساتھ یہ بہت اچھا اور مؤثر ہو جائے گا. جی نمبر 2 پہ ہے بیٹا تاثراتی تبدیلی. اب دیکھیں تاثراتی تبدیلی کیا ہے؟ اس کا تعلق عادات اور رویوں کی تشکیل سے ہوتا ہے. تعلیم کے نتیجے میں فرد کے کردار اور رویے میں مطلوبہ مثبت تبدیلی واقع ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے خیالات کو کیا کرتا ہے؟ توجہ سے سنتا ہے نا،
اور اس کے نقطۂ نظر پر غور و فکر کرتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، مناسب انداز سے اسے اپنے اندر تبدیلی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے. یا دیکھیں ہم انسان جو ہے ہم دوسروں سے کیا ہوتے ہیں بیٹا، دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں نا. تو رول ماڈل کے طور پہ ہم دوسروں کو لے لیتے ہیں. جیسے استاد کو ہم رول ماڈل کے طور پہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے، کس طرح ہے، کیسے پڑھاتا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے. اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو ہم ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، پھر ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد غور و فکر اس کے اچھے پہلوؤں کی تسکین کرتا ہے، اس کی قدروں کا تعین کرتا ہے اور اسے بتدریج اقدار حیات کے طور پر اپنے کردار کا حصہ بناتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے بیٹا کہ تاثراتی تبدیلی کا تعلق فرد کے رویوں، عادات اور احساسات کی تشکیل سے ہے. اس تبدیلی کے تحت جو ہے فرد کسی چیز، تصور یا نظریے کے بارے میں اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرتا ہے. مثلا جب کوئی شخص جو ہے سچائی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے نا اور سچ بولنے کی میں خوشی محسوس کرتا ہے، تو سچ سے اس کا کیا ہو جاتا ہے، اس کا یہ لگاؤ تاثراتی تبدیلی ہے. یہ تبدیلی درج ذیل اہم خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں. مزید اس میں آپ کو بیٹا پوائنٹ لکھوا رہی ہوں، لکھ لیں کہ نمبر 1 پہ اس سے فرد کے رویوں اور عادات کی تشکیل ہوتی ہے. نمبر 2 پہ اس سے فرد کچھ چیزوں کو پسند اور کچھ کو ناپسند کرنے لگتا ہے. نمبر 3 پہ بیٹا یہ تبدیلی فرد کے اعمال کی بنیاد ہوتی ہے. نمبر 4 پہ اس تبدیلی کی بدولت فرد کسی چیز یا نظریے کی قدر و قیمت اور زندگی میں اس کی اہمیت سے آگاہ ہو جاتا ہے. نمبر 5 پہ یہ تبدیلی عام طور پر فرد کی سوچ کا مستقل حصہ ہوتی ہے. نمبر 6 پہ یہ تبدیلی فرد کی شخصیت کو ایک مخصوص رجحان دیتی ہے. عزیز طلبات، میں نے مزید اس میں آپ کو کیا کر دیا ہے، آپ کو اس کے پوائنٹس لکھوا دیے ہیں. مزید ایک لائن میں آپ اس کو جو ہے اسٹار کا بنا کے کچھ بھی ایگزامپل کوئی بھی جو ہے چھوٹا سا نشان بنا کے جو ہے آپ اس کو آگے لکھ سکتے ہیں. اس کے اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ تاثراتی ہیں سب کے سب، کہ کس طرح جو ہے ایک انسان دوسرے انسان سے متاثر ہوتا ہے. معاشرتی تبدیلیاں ہیں، ان کی وہ چیزیں ہیں، کس طرح سے ہم دوسروں سے جو ہے متاثر ہو کر وہ کام کرتے ہیں. جی بیٹا آگے نمبر 3 پہ کیا ہے، مہارتی تبدیلیاں. مہارتی تبدیلی نمبر 3 میں مہارتی تبدیلی بیٹا کیا ہے کہ تعلیم سے کہ اس پہلو کا تعلق کسی ہنر کے اکتساب سے ہوتا ہے. یعنی تعلیم جہاں کسی طالب کو معلومات بہم بن جاتی ہے نا، وہاں کیا کرتی ہے، مختلف اشیاء کے متعلق علم مہیا کرتی ہے اور اسے اپنے رویے اور کردار میں تبدیلی کے لیے آمادہ کرتی ہے. عزیز طلبات، یہ آپ کے میں نے سبق میں سے پیراگراف لیا ہوا ہے. اب مزید اس کو میں آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ مہارتی تبدیلی سے مراد ایسی تبدیلی ہے جس کی بدولت کیا ہے، فرد عملی سرگرمیاں انجام دینے کے قابل ہوتا ہے. ان سرگرمیوں میں فرد کی جسمانی اعضاء جو بھی کردار ادا کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں اسی کو اگر ہم مختلف کریں کہ مثلا کسی فرد کا گاڑی چلانا، انٹرنیٹ استعمال کرنا جو ہے اور نابینا شخص کو سڑک پار کرانا وغیرہ جو ہے مہارتی تبدیلی کی سادہ جو ہے ہمارے سامنے مثالیں ہیں. یہ تبدیلی جو ہے آپ دیکھیں یہاں پہ مختلف طرح کے آپ کو بیٹا آپ کو کہا گیا ہے کہ عملے کیا ہے کہ عملی طور پر یہ تعلیم میں ایک طالب علم کو ہمدردی کے عنوانات سے کوئی کہانی سنانا، طالب علم کو اس کہانی کو وہ واقعاتی لحاظ سے ٹھیک سمجھ کر بیان کر دینا وغیرہ اس کے لیے وقوفی حیثیت رکھتا ہے. اگر طالب علم ہمدردی کے جذبے کی تسکین کرے اور اسے اپنی عادات و اطوار اور عملی زندگی میں اپنانے میں خوشی محسوس کرے تو یہ تاثراتی ہے یا کرداری تبدیلی کہلاتی گی. لیکن اگر وہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے کر کے جو ہے اور اس کے کردار اور رویے میں تبدیلی پیدا کرے تو یہ کیا پیدا کرے تو یہ حقیقی اور مطلوبہ تعلیم ہے اور یہ مہارتی تبدیلی کہلاتی ہے. ایسے ہی تعلیم کے نتیجے میں افراد ہے سیرت و کردار میں انقلاب برپا ہوتا ہے اور ایسے ہی افراد جو کیا کرتے ہیں صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں. جی عزیز طلبات، ایک طالب علم جو ہے اپنے گھر، ماحول اور مدرسے سے متاثر ہوتا ہے نا اور ہر وقت اس پر مختلف واقعات اور تجربات کا اثر ہوتا ہے. تعلیمی عمل جو ہے ایک مسلسل اور پوری زندگی پر محیط عمل ہے بیٹا. کہا جاتا ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک لحد تک کیا ہے، تعلیم حاصل کرنا. یعنی ہم پروسیس میں چل رہے ہوتے ہیں نا، ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت میں کچھ نہ کچھ. اس لحاظ سے تعلیم کا دائرہ عمل بہت وسیع ہے، یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے. جی عزیز طلبات، اس طرح جو ہے مہارتی تبدیلی میں اس کے میں چند آپ کو مزید پوائنٹس لکھوا دیتی ہوں کہ تبدیلی درج ذیل اہم خصوصیت کے حامل ہوتی ہے. یہ بھی آپ اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے سے اسٹارس بنا کر آپ ایرو کا نشان بنا کر آپ ان کو ایک ایک لائن میں لکھ سکتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے یہ تبدیلی فرد کی ذاتی کوشش اور ارادے کے نتیجے میں جنم لیتی ہے.
नंबर 2 पे बेटा, इस तब्दीली का फ़र्द के जिस्मानी एजाज़ से गहरा ताल्लुक़ होता है। नंबर 3 पे बेटा, इस तब्दीली के तहत फ़र्द किसी सरगर्मी में अमली तौर पर हिस्सा लेता है। नंबर 4 पे बेटा, इस तब्दीली का फ़र्द के साबका इल्म और तजर्बे से ताल्लुक़ होता है। अब देखिए इसी बात थोड़ा सा मज़ीद मैं इसमें डिटेल में बता दूं कि तालीम के नतीजे में फ़र्द के किरदार में तीनों किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, और ये तमाम तब्दीलियाँ एक दूसरे से क्या होती हैं, मुंसलिक हैं और एक दूसरे के लिए बुनियाद का काम देती हैं। यही तब्दीलियाँ तालीम की वुसअत और दायरा कार का तयन भी करती हैं। अगर इनका हम तकाबली एक जायज़ा लें तो वो क्या होगा, आप एक ऐसा करें कि अपने रजिस्टर में एक कॉलम बना लें, उसमें एक लाइन बनाएं, स्केच बनाएं एक रजिस्टर पे, उसमें एक में आप वकूफ़ी तब्दीलियाँ लिखें, दूसरे में तासुराती तब्दीलियाँ लिखें और तीसरे में महारती तब्दीलियाँ लिखें। अब पहले में आप पहली सतर में जो तीनों में लिखोगे क्या लिखे, वकूफ़ी में क्या लिखोगे, इसका ताल्लुक मालूमात और तसव्वुरात से आगाही से है। तासुराती में बेटा क्या लिखेंगे, इसका ताल्लुक फ़र्द के रवैयों और अदात की तश्कील से है। महारती तब्दीली में क्या लिखोगे बेटा, इसका ताल्लुक फ़र्द की सरगर्मियों में अमली शिरकत से है। नंबर 1 पे हमने ये लिख लिया। अब नंबर 2 पे हम वकूफ़ी तब्दीलों में क्या लिखेंगे, ये तब्दीली मादी सूरत में नज़र नहीं आती। अब नंबर 2 पे हम तासुराती में क्या लिखेंगे, इस तब्दीली का गैर मादी एहसास सिर्फ मुतल्लिका फ़र्द को ही होता है। महारती तब्दीली में क्या होगी बेटा, ये तब्दीली मादी सूरत में नज़र आती है हमें। अब देखिए वकूफ़ी तब्दीलों में नंबर 3 पे क्या आएगा, वकूफ़ी तब्दीली का ताल्लुक मुहाफ़ज़ा से है। तासुराती में क्या होगा, इस तब्दीली का ताल्लुक फ़र्द की अखलाक़ हुस्न से है। उसके बाद नंबर 3 महारती में तब्दीली में क्या है, इस तब्दीली का ताल्लुक फ़र्द की तरबियत से है। ये अज़ीज़ तलबात ये क्या हैं, ये हमारे आपके सामने मैंने तालीम का दायरा अमल बयान किया है, जो 3 तरह थे, वकूफ़ी, तासुराती और महारती। मैंने साथ साथ आपको इसके पॉइंट्स भी बता दिए हैं और तफसील के साथ फिर इनका हमने तकाबली जायज़ा भी बता दिया और सवाल भी मैंने इसमें आपके बता दिए हैं कि किस तरह से सवालात देखिए महारती तब्दीली किन किन तरीक़ों से हम महारती तब्दीली में जब मज़ीद महारत के देखें मुख्तलिफ़ तरह से हम महारती तब्दीली हाल करते हैं। मुख्तलिफ़ तस्वीर के ज़रिए देखें आपको महारती तब्दीली में आपको मुख्तलिफ़ तस्वीर दिखाई जा रही हैं, जिससे आप ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि किस तरह से हम महारती तब्दीली में हमारे ज़िंदगी में असरअंदाज होती है। देखिए बेटा मुख्तलिफ़ तरह से काम करते हुए दिखाते हैं। अज़ीज़ तलबात अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सवाल नंबर 3 और आपके सफ़ा नंबर 3 में देखें, ये आपके इंशाइया जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, आखिर पे जो मश्क दी होती है उसमें आखिरी तकरीबन जो सेकंड लाइन आखिरी सवाल है, लेकिन आपकी किताब पे हम क्योंकि पूरे सबक को हमने पढ़ना है, यानी पूरे सबक से मतलब पूरे चैप्टर को हमने पढ़ना है, तो मैं तरतीब से आपको पढ़ा रही हूँ। तो तरतीब से आपके सवाल ये तीसरे नंबर पे आ रहा था, तालीम का दायरा अमल। अज़ीज़ तलबात इसको बहुत इसका बहुत अच्छी तरह से मुतालिया कीजिएगा और जिन जिन पॉइंट्स में मैंने बात की है, किताब के दिए हुए मुतल्लिका पैराग्राफ को और जो लेक्चर है इसके तमाम को इकट्ठा करके बेटा एक सवाल बनाएं और इसको लिखें और इसको याद करें, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा और मेयारी सवाल लिखने के काबिल हो जाएंगे, आप जवाब लिखने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत और हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।